ہفتوں میں بھی بہت گرم ہوگا. وہ کل جو ڈیٹیل ڈیسیشن آئی سپریم کورٹ کی، حقیقتاً میں نے تو ابھی تک پڑھی نہیں، لیکن میں نے خٹک صاحب سے کہا کہ قاضی انور صاحب بیٹھے ہیں، لطیفہ افریدی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہماری سینئر وکلاء بیٹھے ہیں، بیٹھ کے یہ اسٹڈی کریں انہیں، اور پھر ان کی جو ریکمنڈیشنز ہوگی اس کے مطابق پارٹی سٹینڈ وہی ہوگا جو ریکمنڈیشنز یہ لوگ ہمارے اپنے وکلاء جو سینئر ہیں جو بھی یہ سٹینڈ ہمیں دیں گے ہم اس پہ آگے جائیں گے. لیکن میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گا، آئین میں ہر ایک ادارے کے اپنے اختیارات، جوڈیشری کے اپنے اختیارات بڑے واضح ہیں، ایگزیکٹو کے اپنے اختیارات بڑے واضح ہیں، اور پارلیمنٹ کے اپنے اختیارات بڑے واضح ہیں. کہیں پہ ابہام نہیں. لڑائی تب بنتی ہے جب ان تینوں میں سے کوئی ایک ادارہ یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے ادارے کے اختیارات وہ خود سنبھال لے. اگر ہر ایک ادارہ اپنے دائرے اختیار میں رہ کے اپنا کام کرے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تصادم ہو. اور میں یہ بھی بڑے واضح کہہ دوں، اس وقت یہ ملک جس ڈگر پہ ہے، اس ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. کبھی بھی کوئی ملک کبھی بھی انسٹیبلٹی برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ہم خصوصاً ایسے جگہ پہ کھڑے ہیں کہ ہم کسی صورت پہ ٹکراؤ برداشت نہیں کر سکتے. ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سارے ادارے اپنے اپنے اختیارات میں رہ کے ہم سموتھلی آگے چلیں. اور یہ صرف اداروں کی بات میں نہیں کر رہا. آج سیاسی مہادارائی بھی اس ملک کے لیے بے حد خطرناک. آپ سے بہتر کس کو پتا ہے کہ لوگ لگے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کے کھیت اور میرے کھیت پہ قبضہ اپنا جما لیں. لوگ لگے ہیں اس کوشش میں کہ رٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر کے وہ اپنا ایک رٹ اٹھا کے تو ہم پہ لاگو کریں. اب اس پہ اگر میں نے آپ کو گلے سے پکڑنا ہے، آپ نے مجھے گلے سے پکڑنا ہے، تو ان لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ ان لوگوں کو نقصان ہوگا. تو میری اپیل ہوگی سارے پولیٹیکل پارٹیز کہ ٹھیک آپس کے اختلافات آپس کے صحیح، مختلف سیاسی جماعتیں اس لیے ہیں کہ سوچ، نظریے، فکر میں فرق ہے، لیکن جو بیسکس ہے، جو اس ملک کی بقا کی بات ہے، اس پہ کم از کم کسی کو سودا بازی کرنی نہیں چاہیے. کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنا بھی ہم اکٹھے چل سکے، جتنی بھی ہم میں کوپریشن ہو، وہی ہمارا فائدہ ہے. حقیقتاً اس ملک میں جمہوریت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بچہ چلنا پھرنا سیکھتا. بچہ جب چلنا پھرنا سیکھتا ہے تو اس کو باپ کی انگلی کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ماں کی انگلی کی ضرورت ہوتی ہے. اسے وہ انگلی مل جاتی ہے تب بھی وہ گرتا ہے. کبھی یہاں خراش آتا ہے، کبھی گھٹنے پہ خراش آتا ہے، کبھی فریکچرز بھی ہو جاتے ہیں. لیکن کسی باپ یا ماں نے اپنے بچے کو چلنے سے کبھی نہیں روکا. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ وہ ماں، وہ باپ، وہ اپنے اس بچے کے مقابلے میں چل بھی نہیں سکتے، اس کے ساتھ دوڑ نہیں سکتے. جمہوریت کو یہاں ابھی تک پنپنے نہیں دیا گیا کبھی.
اب دور ہے انشاءاللہ تعالی جمہوریت پنپنے، آج دور ہے جمہوری نظام کو مضبوط کرنے کی، اور مل کے انشاءاللہ جتنی بھی سیاسی قوتیں ہیں، میری اپیل یہ ہوگی کہ ہم سب مل کے اس کو آگے لے چلیں۔ ایک تصور پچھلے چند مہینوں سے اخبارات میں آ رہا ہے کہ جی فاٹا میں امن آئے گا۔ میں ایک بات بلا خوف تردید کہہ دوں کہ جب تک افغانستان میں امن نہیں آتا، فاٹا میں امن کسی صورت پہ نہیں آ سکتا۔